السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریفیں ہر قسم کے پاکیزہ کلمات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو اس کائنات کے نظام کو بخوبی چلا رہا ہے، جو ہم سب کی مشکلات کو حل کرتا ہے، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی کے پھیلنے سے متعلق ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں میں وہ برائی بہت حد تک ہمارے اندر تک سرایت کر گئی ہے، اور اس برائی سے نکلنے کا راستہ ہم مسلمان نہ تو تلاش کر رہے ہیں اور نہ ہی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ سامعین محترم، وہ برائی برے اخلاق ہیں، زبان کا کڑوا ہونا ہے، کیونکہ ہم مسلمان اللہ کے نبی کو ماننے والے امتی جب اپنی زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے، اس کا زہر ہم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں اتار کر بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کر دیے ہیں، اس کو سرے بازار بے عزت کر دیا ہے، اور لوگوں کو فخر سے جتاتے ہیں کہ فلاں شخص میرے سے بات کرنے آیا، میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کو چپ لگ گئی، وہ میرے سامنے بول نہیں سکا۔ لیکن سامعین محترم، یہ برے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد جس نقصان کا ہمیں کل قیامت کے دن سامنا کرنا پڑے گا اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کیا چیز اپنی ان برے اخلاق کا مظاہرہ کر کے گنوا دیں گے کل قیامت کے دن، اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر کسی کا نقصان ہو جائے دنیا میں، مثلا گھر میں چوری ہو جائے، گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، کوئی کسی کا بندہ مار دے، سامعین محترم، جس کے ساتھ یہ تکلیف پیش آتی ہے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پریشان رہتا ہے وہ شخص، اس کے چہرے سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے، وہ ہر دم یہی سوچتا رہتا ہے یار میرا نقصان ہو گیا، میرے پیسے لٹ گئے، میرا گھر برباد ہو گیا، وہ یہی لگا رہتا ہے۔ سامعین محترم، کل قیامت کے دن میری پڑھی ہوئی نمازیں، میرے رکھے ہوئے روزے، میرا کیا ہوا صدقہ خیرات، میرا کیا ہوا حج، اللہ کے سامنے مانگی ہوئی دعائیں، سامعین محترم اگر دوسرے بندے کے حوالے کر کے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے تو بتائیے کہ ہم اس بات کو برداشت کریں گے؟ کیا ہمیں یہ گوارا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، ہماری لڑائی کس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی کا جنازہ میری نظر کے سامنے سے گزرتا ہے تو میں کیا بول رہا ہوتا ہوں، مرتا ہے تو مرے، مجھے اس سے کیا؟ میں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنی، کیونکہ دنیا میں میں نے اس کو اپنی شادی پہ بلایا تھا، یہ وہاں پہنچا ہی نہیں تھا، تو میں نے اس سے بول چال بند کی ہوئی، بول چال کیا، میں نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے دل میں تو بڑے بڑے ارادے ہیں
کیا ارادے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی شفاعت لیں گے کل قیامت کے دن، ہم اللہ پاک کا دیدار کریں گے کل قیامت کے دن، ہم جنت میں جائیں گے کل قیامت کے دن، ہم حوض کوثر کا جام پیئیں گے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کل قیامت کے دن۔ یہ ہمارے ارادے ہیں دل کے، اور عمل ہمارا کیا بتا رہا ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی تو مجھ سے تنگ ہے، وہ تو میرے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتا، یہ میرا زبان کا بول یہ واضح کر رہا ہے کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں یہ میرا طرز عمل ہے۔ سامعین محترم، اپنے اندر جھانکنے کی سخت ضرورت ہے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے، اپنے بول چال میں نرمی لانے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نرمی فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کے زبان کے بول میں نرمی فرما دے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کے حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث سن کر ہم سب اپنا جائزہ اور محاسبہ کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، نادار کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی غریب تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، چادر نہیں ہے، پیالہ نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ دنیاوی مفہوم بھی یہی نکلتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے اصحاب غریب یہ نہیں ہے، میری امت کا فقیر نادار مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ خیال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری نیکیوں کا وزن کرے گا، میری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن سامعین محترم وہاں کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ، ذرا اندازہ کیجئے۔ جماعت کی جماعت آ کے اللہ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ اے مولا یہ بندہ جو کھڑا ہے نا، اس بندے نے ہمیں دنیا میں بہت دکھ دیے ہیں، بات بات پہ ہمیں بے عزت کیا کرتا تھا، یہ ہمیں ذلیل کیا کرتا تھا، اس کی زبان سے جب بھی بول نکلتا تھا کڑوا ہی نکلتا تھا، ہم نے اس کے منہ سے کبھی میٹھا بول سنا ہی نہیں۔ تو سامعین محترم وہاں ہوگا کیا؟ سردیوں میں ٹھنڈی رات میں یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کی، وجہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہے، وجہ کیا ہے میں اللہ پاک کا دیدار کر لوں، وجہ کیا ہے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ گرمی، سخت گرمی، روزہ رکھا ہے، کام کر رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، جوڑ جواب دے رہے ہیں، جسم جواب دے رہا ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزہ شام تک پورا اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت میں چلا جاؤں۔ تو یہی میرے روزے، میری محنت سے پڑھی ہوئی نمازیں کل اللہ تعالیٰ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیں گے جس کا میں نے دل دکھایا تھا۔ تو سامعین محترم ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، نیکیاں میں کما رہا ہوں حوالے دوسرے کے کی جا رہی ہے۔ وہاں پھر حسرت سے ہاتھ نہیں ملیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ سامعین محترم معاملہ یہی نہیں ختم ہو جائے گا کہ نیکیاں دے دیں تو چلو ٹھیک ہے، معاملہ یہاں ختم ہوگا کہ جب میری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ، ان لوگوں کے برائیاں ساری کی ساری میرے سر ڈال کے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، قربانی کرتا رہا، جہنم سے بچنے کے لیے یہ سارے اعمال میں کرتا رہا، لیکن آخر کار میرا انجام کیا ہوا؟ مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ وجہ چھوٹی سی، ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ سامعین محترم بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق پر جمع فرما دے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے وزنی چیز وہ ہے اچھے اخلاق۔ جب بندے کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے تو وہ جنت میں آسانی سے جا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کلیئر کر کے آنا۔ میرے پاس اگر بندے کا حق لاؤ گے تو وہ تو بندہ ہی معاف کرے گا، میں تو نہیں کروں گا۔
اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ تھکن کی وجہ سے لیٹ جاتے ہیں، آپ اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا کے آپ سو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر آتا ہے، وہ آپ کی تلوار کو اٹھا کر آپ کو ایک ضرب لگاتا ہے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی تلوار کی ضرب لگائے تو میں تو اس کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، لیکن اللہ کے نبی نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، کس طرح پیار سے اس معاملے کو حل فرمایا اور امت کو درس دے دیا کہ تمہاری تو لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہیں نا، کہ شادی پہ نہیں بلایا، وہ میری جان کے پیچھے پڑا تھا، اور میرا طرز عمل یہ ہے، جو مجھے مانتے ہیں ان کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پیار سے اس شخص کو جواب دیا کہ مجھے صرف اللہ بچائے گا تم سے، تو اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، تو اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھا کر سیدھا کیا، تو اس سے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ تو بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، آپ تو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی کا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا طرز عمل اپنانے کی توفیق دے، اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات یہی مکمل کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔